نے دلائل رکھے تھے. لیکن سر دیکھیں یہ 295C کی نوعیت کے مقدمات درجنوں نہیں ہیں, ہمارے یہاں 20 ہیں. جی جی ایسے ہی. اور سپریم کورٹ تک تو معاملہ جاتا ہے, جی ہم نے بالعموم ایسا ہی دیکھا ہے. السلام علیکم دوستوں, انجینئر محمد علی مرزا کا ریحان طارق کے ساتھ خصوصی انٹرویو کا پہلا حصہ ملاحظہ کیجیے. یہاں ٹرائل سے پہلے ہی ضمانت مل گئی, اس کی وجہ یہ ہے کیا آپ کے پیچھے بھی کوئی نہیں ریاستی فرد یا مجھے کہنے دیجیے کوئی بگ بردر تھا جس نے آپ کو چھڑا لیا؟ جن کو آپ بگ بردرز کہتے ہیں نا, ہم خود ان کے بگ بردرز ہیں. تو وہ ہمارے وہ بگ بردر ہیں کون ویسے؟ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی سر, وہ کون ہے وہ بگ بردر؟ کہہ رہے ہیں جن کو بھی کہہ رہے ہیں. نہیں, میں نے تو ایک انفلوئنسر کی ویڈیو سنی. ہم تو ٹیچر ہیں, ہم تو امت کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, تو ہم سب سے بڑے بگ بردرز ہیں. چاہے ریاست کا کوئی بھی ادارہ ہو, ہمارے اس پلیٹ فارم سے لرن کرتے ہیں. نہیں سر دیکھیں, ایک پروفیسر صاحب ہیں, پروفیسر جنید حفیظ, آپ کے ساتھ ہی تھے وہ بھی, 13 سال سے اندر ہے, 14 وکیل بدل چکے ہیں. ایک وکیل راشد رحمان ہے, میں ان کو نہیں جانتا, وہ قتل بھی ہو چکے ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو, میرے ساتھ جو پروفیسر صاحب تھے ان کا نام پروفیسر انوار تھا, وہ 8.5 سال. سر پروفیسر جنید حفیظ 13 سال سے. یہ کس جگہ پہ ہیں؟ 295C کا معاملہ سر. اچھا. راشد رحمان ان کا ایک لوہر جا چکا ہے, 13 سال سے اندر ہے, 14 جج چینج ہو چکے ہیں. اور یہاں ایک انجینئر محمد علی مرزا 295C میں ٹرائل سے پہلے رہا سامنے رکھے نا, اس پہ کیا لکھا ہوا ہے پھر پتہ چلے. 295C کا نہیں 295C تو FIR کا. پہلے آپ دیکھیں, میں اس پوری فیلڈ میں جب سے انٹر ہوا نا, قانون کو بھی سمجھتا ہوں, جوڈیشری کس طرح چلتی ہے اس کو بھی سمجھتا ہوں. FIR کا مطلب ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 295C اس نے اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے, یہ جوڈیشری نے طے کرا. بلاسفمی کا معاملہ ہے سر. وہ اب جنید حفیظ کوئی ایک تو نہیں ہے, یہاں کتنے ہی لوگ ہیں. آپ اسپیسیفکلی جب کوئی کیس اسٹڈی کریں گے نا, تو اس کیس میں FIR کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی اگر آپ گھوڑے اور گدھے کو برابر کریں گے تو یہ زیادتی والی بات. بلاسفمی کا کیس ہے. نہیں, بلاسفمی تو دیکھیں وہ آپ پڑھیں. مثلاً میں آپ کو اب نام لیے بغیر, اب میرے تو سب کے ساتھ تعلقات ہیں, مجھے تو ڈر لگتا ہے میں نے اگر کسی کا ذکر کیا تو اس کا کیس کمزور نہ پڑ جائے. ایسے کیسز موجود ہیں جس میں واقعی جو الفاظ ہیں وہ گستاخی کے اوپر مبنی ہوتے ہیں, لوگ گفتگو کرتے ہوئے اس طرح کی حرکت کر جاتے ہیں. خصوصاً جو ہمارا سیکولر یا لبرل قسم کا طبقہ ہے نا, وہ جب ریلیجن کے اوپر گفتگو کرتا ہے تو اس قسم کے الفاظ ان کے منہ سے نکل جاتے ہیں جو پاکستان میں توہین مذہب کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. 295C جسٹیفائی. میں اس پہ آتا ہوں ذرا. جی, 295C آپ FIR میرے سامنے نہیں رکھتے, اس پہ آپ ورڈکٹ لکھی ہوئی نہیں پڑھتے نا, اس وقت تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 295C ڈسپائٹ فیکٹ کہ آپ 103 روز اندر گئے ہیں, پھر بھی آپ سمجھتے ہیں 295C از جسٹیفائڈ کسی ایک شخص کے اوپر؟ مطلب ظاہر قانون ہے نا, ریاست کا قانون ہے نا, 295C ریاست کا قانون ہے, قانون جسٹیفائڈ ہے سر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون تو سب کے برابر ہے. قانون جو ہے یہ جو بنایا گیا ہے, یہ قانون درست ہے یا غلط ہے, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اتنا لمبا سوال آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں وہ کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ اب جن سے ڈرنا تھا وہ تو اندر ہے سارے. سیدھا بات کریں. آپ ایک جملے پوچھے 295C جو ہے, کون اندر ہے سر؟ جن سے ریاست پینک کرتی تھی. کون ہے وہ؟ وہی ریاست تو بڑی مضبوط ہوتی ہے سر. نہیں جناب, ریاست مضبوط ہوتی ہے. چلے وہ پھر ٹاپک اور طرف چل پڑے گا, پولیٹیکل ڈسکشن ہوگا, اسی ٹاپک پہ رہے. اچھا بات کس کی کر رہے ہیں؟ آپ 295C کی بات کر رہے ہیں کہ 295C قانون درست ہے یا غلط, آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے ذرا مجھے ابھی تک نہیں پتا. میرے ذہن کے اندر خلل آ گیا ہے. آپ نے کہا میں کس سے نہیں, خلل تو ابھی آئے گا جب یہ ویڈیو چڑھے گی. آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ 295C قانون صحیح ہے یا غلط ہے. آپ اسے غلط سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں, آپ غلط سمجھتے ہیں اس قانون کو. دیکھیں میں تو آپ سے سوال, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے سوال کر رہا ہوں. ہاں جی, 295C قانون جو ہے, قانون ہے پاکستان میں جو قانون ہے, ہاں جی, سمپل سی بات ہے. آپ کے نزدیک یہ درست ہے؟ میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں. حضور آپ میرے سوال کو کیوں ٹویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا چلے پہلے مجھے بہت لمبا کیا تھا نا, آپ پہلے سمپل پوچھتے نا کہ 295C درست ہے, A درست ہے, B درست ہے. میں آپ کو قانون بھی بتاتا اور میں بتاتا اس میں لکھا کیا ہوا ہے اور یہ کس طریقے سے لوگوں کے اوپر لگا کے تو لوگوں کے ساتھ بازو کا زیادتی والا معاملہ بھی کر دیتے ہیں. درست ہے غلط ہے قانون؟ جی حضور میں قانون ہی کی بات, قانون یا قانون کا استعمال. چلے پہلے آپ قانون بتا دیجئے پھر قانون کا استعمال بتا. قانون کا استعمال تو بہت سی جگہ پہ بالکل غلط ہوا ہے. مثال کے طور پر قانون اٹسیلف درست ہے. ہاں, میں آپ کو بتاتا ہوں. مثلا 295B پاکستان میں توہین قرآن ہے, اور اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ توہین قرآن یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن کو زمین پہ پھینکے یا اس کو آگ لگائے اس اعتبار سے کہ وہ توہین کی نیت سے اس کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا, یہ بتا رہا ہوں.
تو اسے 25 سال قید ناقابل ضمانت ہے. یہ توہین قرآن ہے. ٹھیک. اچھا, اب کوئی شخص کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر ڈیوٹی کے اوپر مامور ہے اور بائی چانس وہاں پہ چند کاغذوں میں کوئی قرآن کا ورقہ بھی آ گیا اور اسے اوور لک ہو گیا اور وہاں اس نے آگ لگائی, جیسے پاکستان میں اس طرح آگ لگائی جاتی ہے, اور اس میں ایک ورق جو ہے وہ جل گیا, آدھا جلا ہوا ہے اور آدھا نہیں جلا ہوا. اس طرح کے لوگ بھی اڈیالہ میں گئے ہیں. ٹھیک. ان پہ 295B لگی ہوئی. اس کیس میں قانون درست ہے, استعمال غلط ہے. استعمال غلط. 295B. اچھا, ہم قانون کے اعتبار سے بھی یہ ریزرویشن رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کو توہین سے بچانے کے لیے اس کے اوراق کو نظر آتش کرتا ہے تو یہ سیدنا عثمان کی سنت ہے. صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے, سیدنا عثمان کے دور میں جب قرآن کے مختلف جو نسخے تھے ان میں قرات کا اختلاف ہوا, 7 قرات میں قرآن نازل ہوا ہے, صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے. اس میں جو قریش کی قرات ہے, جو نبی الاسلام کی اپنی قرات تھی, سیدنا عثمان نے اس کو ریٹن فارم میں رکھا, باقیوں کو صرف زبانی رکھا. کیونکہ رومنز اور پرشینز نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ان کو عربی نہیں آتی تھی, تو وہ مختلف قرات میں پڑھتے تھے. مثلا والضحى واللیل اذا سجا, ایک قرات میں اسے پڑھا جاتا ہے والضحى واللیل اذا سجے. اب 2 مختلف انداز میں پڑھی جانے والی چیزیں. تو سیدنا عثمان نے اپنے دور خلافت میں, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اسے قریش کی قرات میں باقی رکھا اور وہ سارے نسخے ریٹریو کیے جو دوسری قرات میں لکھے ہوئے تھے اور ان کو نظر آتش کیا کہ کل کو کوئی ان کو بنیاد بنا کے کوئی ایسا فتنہ نہ کھڑا کرے. نظر آتش کرنا درست ہے یا دریا برد کرنا درست ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے سیف طریقہ ہی نظر آتش ہے, کیونکہ ونس جب آپ اس کو آگ لگاتے ہیں نا تو راکھ بن جاتی ہے. تو توہین سے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے. یہ جو دریا میں کرتے ہیں, یہاں سے واکنگ ڈسٹینس پہ دریائے جہلم ہے, جب پانی کم ہوتا ہے تو آپ دیکھیں آپ کو اس کے کنارے کے اوپر سینکڑوں صفحات نظر آئیں گے. اس کی وجہ یہ کہ جب پانی کم ہوتا ہے تو وہ صفحات باہر نکل آتے ہیں. اور نظر آتش کرنے میں کوئی توہین کا پہلو نہیں, کوئی توہین کا پہلو نہیں ہے, ایز پر صحیح بخاری, ایز پر اسلام. ٹھیک. ہاں, ایز پر پاکستانی نیشن 100% گستاخی ہے. ٹھیک. یہاں پہ تو لوگوں نے قتل کر دیا لوگوں کو اس کام کے اوپر. ایز پر لا, ایز پر شریعہ غلط نہیں ہے نظر آتش کرنا. نظر آتش یہ تو ہو گیا 295B. اب 295C کے بارے میں بتائیے. 295C جو ہے اس میں یہ ہے کہ اسپیسیفکلی کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے جس میں توہین کا شائبہ ہو خود سے, یعنی نبی الاسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دے جو توہین کے زمرے میں آتی ہو. کسی کی بات نہ نقل کرے. وہ تو قرآن میں نقل ہوئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں پڑھتا ہے, اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے صبح شام پڑھاتا ہے, یہ جادوگر ہے, اس پہ جادو ہو گیا ہے, یہ مجنون ہے. حتیٰ کہ نعوذ باللہ سورۃ المنافقون میں یہاں تک آیا کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ جب سب سے عزت والا شخص, یعنی وہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا, مدینے میں داخل ہوگا تو مدینے کے سب سے ذلیل انسان کو وہاں سے نکال دے گا. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال آیا, اللہ نے فرمایا کہ عزت تو اللہ, اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے, لیکن منافقین نہیں جانتے. تم نے ہمارے پیغمبر کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے کہ تم سب سے زیادہ عزت والے ہو, اور نعوذ باللہ ان کے لیے تم نے یہ الفاظ استعمال کیے. اب یہ اتنے سخت الفاظ رپورٹ ہوئے ہیں قرآن پاک میں, اور قرآن سے زیادہ کون نبی کی عزت کی تلقین کرتا ہے؟ قرآن میں تو ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی الاسلام کی آواز سے بھی آپ نے آواز کو بلند نہیں کرنا. ٹھیک. آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اسی طریقے سے لا تقولوا راعنا, رائنا نہ کہو, انظرنا کہو, یا رسول اللہ آپ نظر کرم فرمائے, ہمارا انتظار کریں. کیونکہ یہودی اس لفظ کو بگاڑتے تھے, رائنا اے ہمارے چرواہے. تو صحابہ کرام کو کہا گیا کہ آپ نہ اپنا لفظ بدلیں. لیکن اب میں یہ جب واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ یہودی رائنا کہتے تھے اے ہمارے چرواہے, تو میں یہودیوں کی یہ کوٹیشن آپ کو بتا رہا ہوں. اور قرآن نے کہا کہ آپ نے نبی الاسلام کو رائنا نہیں کہنا, رائنا تو صحابہ نہیں کہتے. اور اسی کے لیے ایک محاورہ ہے نا, نقل کفر کفر نباشت. یہ اچھا, اب جب ہم نان مسلم کے کوسچنس کو ایڈریس کرتے ہیں, کرسچنس کے کوسچنس کو ایڈریس کرتے ہیں, تو اس میں ہمیں پھر اس طرح کی چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے. مستشرقین جو ہیں, جو یورپ کے ایسے لوگ جو مشرق کے مذاہب کے اوپر لکھتے ہیں اور دسترس رکھتے ہیں, اس کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں یا اس کی تعریف بیان کرتے ہیں, وہ اس قسم کے جب اعتراضات اٹھاتے ہیں نبی الاسلام کی کثرت ازواج کے اوپر, انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. آپ دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ, انہوں نے باقاعدہ ایک پوری کتاب لکھی ہے اس پہ, اور اس میں تو ایسے ایسے الفاظ انہوں نے نقل کیے ہیں, یعنی ریپسٹ کا لفظ استعمال کیا ہے کفار نے اس درجے تک
دجال کا This ورڈ is not استعمال کیا. justified at all. نہیں وہ انہوں نے کیا نا. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ ساری چیزیں نقل کی اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو شیطان یہ وسوسہ دلائے نا کہ ہم ان کافروں کا قول کیوں نقل کر رہے ہیں، تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں گے اور بتائیں گے کہ یہ الزامات نبی علیہ السلام کے اوپر انہوں نے جھوٹے لگائے. اچھا now do we need to bring that all in the spotlight؟ ضروری ہے کہ وہاں سے لا کے اس کو گلوریفائی کریں. اور گلوریفائی تو ہو چکا ہے بھائی، جب پوری دنیا میں مناظرے ہو رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. یہ تو ہم کنویں کے مینڈک ہے نا، ہمارے لوگوں کو انگریزی نہیں آتی. دنیا میں جو ڈیبیٹس ہیں زیادہ تر وہ تو انگریزی میں ہو رہی ہیں، چاہے احمد دیدار صاحب کی ہوں رحمہ اللہ تعالیٰ یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی حفظہ اللہ تعالیٰ. ہمارے اس کیس میں کئی ایک بکس جو ہیں ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے لینی پڑی ہیں کورٹ میں دکھانے کے لیے. ہم نے آلموسٹ 20 ریفرنس دیے ہیں کرسچنس کی کتابوں سے اور 15 دیے مسلمانوں کی کتابوں سے کہ جو ہم نے نقل کفر کیا ہے یہ واقعتاً ان کے عقیدے ہیں. اور اس سے بڑھ کر دیکھیں، مجھے اڈیالہ میں کرسچن بشپ ملے ہیں. ایک تو میرے بالکل ساتھ تھے جن کی 13.5 سال کی قید تھی، ان کے ساتھ کچھ عرصہ میرا گزرا اور وہ نکلنے کے 3 دن کے بعد فوت ہو گئے 72 ایئرس کی ایج میں. اور ان کے اوپر 295C بالکل غلط کٹی ہوئی تھی. ان کا میں نے پورا وہ کورٹ کا فیصلہ پڑھا جو سیشن کورٹ نے دیا تھا، اس میں واضح لکھا ہوا تھا کہ ان سے کوئی ثابت نہیں. ان سے کیا، ان کی کوئی اسسٹنٹ تھی، اس کا بھی کوئی موبائل تھا، اس کا بھی کوئی ٹیکسٹ تھا، اس ٹیکسٹ کا بھی فورینسک نہیں ہوا ہوا، کسی دوسرے نے اس کی تصویر اتاری ہوئی ہے کہ اس نے، وہ تو کسی کے موبائل سے بھی آپ بنا سکتے ہیں. اور جج نے لکھا کہ توہین تو ثابت نہیں، لیکن میں پبلک پریشر کی وجہ سے ان کو سزائے موت سناتا ہوں. اور جا کے ہائی کورٹ میں فارغ ہوئی، لیکن 13.5 سال اس بندے کی زندگی کے چھین لیے. ایک مکتبہ فکر کے بڑے مفتی صاحب سے میری ملاقات راولپنڈی میں ہوئی. ہاں جی. اور ان کے ساتھ ایک نشست ہماری تھی ایسے ہی جیسے آپ کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں آپ کا حوالہ دیتے ہوئے اس میں نقل کفر نباشت والا اسٹیٹمنٹ صادق نہیں بیٹھتا ہے. وہاں انجینئر صاحب اپنی بات کر رہے ہیں اور اپنی بات کرتے ہوئے کرسچنس کو لے آئے اور پھر کرسچنس سے جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم کہاں کہتے ہیں، ہم یہ بات کہاں کہتے ہیں، آپ نے ایسی اپنے سے بنا لی. کس کرسچن نے کہا ہے؟ کوئی فتویٰ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں پبلکلی کرسچنز ایسا کہتے ہیں. 4 مہینے ہو گئے ہیں، کسی کرسچن نے میرے خلاف آفیشیلی فتویٰ دیا ہے کہ جو انجینئر صاحب نے ہمارا عقیدہ بیان کیا ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں. آپ ذرا وہ فتویٰ لے کے آئیں اور پھر دیکھیں وہ اگلے دن بشپ جو ہے وہ اپنے چرچ میں نہیں ہوگا. یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کہاں سے لے لیا سر؟ جو اسلامی نظر آتی کونسل ہے وہ تو کرسچنس کی نمائندہ نہیں ہے نا، وہ تو مسلمانوں کی نمائندہ ہے نا. میں کرسچنس کی بات کر رہا ہوں. اچھا، انہوں نے اپنے نوٹ پہ لکھا کہ ان سے بھی انہوں نے کہا مراسلہ بھیجیں گے اور پھر جواب آئے گا. جواب نہیں آیا. بڑی کوشش کی ہے انہوں نے، کوئی بھی جواب نہیں دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے عقیدے میں کتنے پکے ہیں کہ انہوں نے یہ حرکت نہیں کی. میں نے آپ کو بتایا اڈیالہ میں مجھے بشپ ملے ہیں، ایک تو میرے ساتھ تھے. ان کو جب پتہ چلا تو وہ انہوں نے پہلے تو کیا لگایا، انہوں نے کہا یار یہ کتنے جاہل ہیں آپ کے علماء، ان کو نہیں پتا کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے، لیکن ہم کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے اگلی بات بڑی حیران کن کی. انہوں نے کہا مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں نے خدا کو انسان بنا دیا ہے، آپ تو خدا کی توہین کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو بھی برداشت کیا ہوا ہے. کیا یورپ امریکہ میں مسلمان نہیں رہ رہے جو ہمارے خدا کی توہین کر رہے ہیں، جیزس کرائسٹ کی؟ اور آپ کا قرآن کہتا ہے وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے. خدا تو روٹی کھانے کا محتاج نہیں ہے، ہم تو جیزس کرائسٹ کو خدا مانتے ہیں. تو آپ بھی تو گستاخ عیسیٰ ہو. اگر ہم گستاخ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقول آپ کے، تو ہمارے عقیدے کے تحت تو آپ بھی گستاخ عیسیٰ ہو. کو ایگزسٹ کرنا ہے، ظاہر ہے یہودیوں کے ساتھ کو ایگزسٹ کر رہے ہیں نا. کیا وہ جیزس کرائسٹ کو نعوذ باللہ وہ گالیاں نہیں دیتے؟ کچھ تو قرآن میں بھی نقل ہوئی ہیں. اگلی بات مفتی صاحب نے یہ کہی کہ دس ازنٹ ہیپن فار دا فرسٹ ٹائم. انجینئر صاحب نے کو پہلی بار تو کیا نہیں ہے یہ، ان کی تو عادت ہے. ان کی تو عادت ہے، وہ کرتے رہتے ہیں. جواب یہ ہے کہ جس مفتی کا آپ نے ذکر کیا ہے اس پہ خود 295A لگی ہوئی ہے، اس کا ٹرائل ہو رہا ہے کئی سالوں سے جی، جس میں اس نے ایک صحابی کا نام لے کر یہ نہیں کہا کہ کرسچنز کہتے ہیں کہ اس صحابی پہ لعنت ہو، اس نے خود لعنت بھیجی ہوئی ہے. اس کے بعد میں نے رجوع کر لیا، پھر میں نے ویڈیو بنا دی. آپ مجھے بتائیے 12 بجے یہ بات ہوئی، 2 بجے میں نے ویڈیو بنا دی. جی میں بولتا ہوں. مجھے بتائیے کیا پاکستان میں جو توہین مذہب کے قوانین ہیں 295A B C ان پہ رجوع کرنے سے اس کی سزا ٹل جاتی ہے؟ اگر سزا ٹل جاتی ہے، جو آج 400 بچہ جو ہے اڈیالہ میں اور لاہور جیل کے اندر قید ہے، وہ تو اگلے دن ہی باہر آ جائے گا ایک توبہ لکھ کے. توبہ پاکستان کے قانون میں ہے ہی نہیں ہے، اور یہ ہمارا سب سے بڑا شکوہ ہے ریاست سے کہ آپ توبہ کی شک اس میں ڈالیں. ان تینوں قوانین میں توبہ ہے ہی نہیں ہے. توبہ ہونی چاہیے. میری ڈاکٹرن میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی توبہ قبول ہے، لیکن پاکستان کے قانون میں اس کی توبہ نہیں ہے. اور اگر اس قسم کا کوئی مقدمہ مجھ پہ بنے گا تو یہ کہیں گے یہ توبہ کرے تب بھی قبول نہیں ہے.
اچھا میں نے اسے پوچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے تو توبہ کر لی, رجوع کر لیا. انجینئر صاحب تو وہ بھی نہیں کر رہے. ہاں جی, میں پہلے انجینئر صاحب تو اپنے اسٹیٹمنٹ کی وضاحت دے رہے ہیں. میں آپ کو اس طرف لے کے آ رہا ہوں کہ جو انہوں نے توبہ کی ہے وہ توبہ قبول نہیں ہے, اس لیے کہ پاکستان کے قانون میں توبہ نہیں ہے. مثلا اگر آپ قرآن پاک کو پاؤں کے نیچے مسل دینا, اعوذ باللہ, 295 آپ کے اوپر لگے گی, اس کے بعد آپ توبہ کریں تو توبہ قبول نہیں ہے, کیونکہ ان تینوں قوانین میں توبہ کی شک نہیں ہے. آپ نے سزا بھگتنی ہے تب آپ کی توبہ ہوگی, پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے. ایک اور مفتی صاحب پہ 295 لگی تھی, آپ کو یاد میں آپ ہوگا, کو بتاؤں, پھر انہوں نے بھی توبہ کی اور علماء کرام تک وہ پہنچی. میری ویڈیو آئی تھی کہ یہ پیکج آپ دوسروں کو بھی دیں اور یہ شک ڈلوائیں قانون میں, وہ بھی غیر قانونی ہوا ہے. وہ جو توبہ ہے ان کی پاکستان کے قانون کے تحت غیر قانونی توبہ ہے. اسلام کی روح سے درست ہے, لیکن اسلام کو تو یہ مانتے کوئی نہیں ہے نا. مطلب ریاست ہماری جو ہے وہ تو اپنے قانون کو دیکھے گی نا, قانون کے مطابق چلے گی نا. اسلامی قوانین تو ابھی اس میں کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں, یہ لوگ بھی توبہ کے قائل نہیں ہیں. ان میں سے کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے خلاف اتنی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی کہ یہ کہتا ہے کہ توبہ کی شک شامل کرو.